شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، جس کو نیوتا بھی کہا جاتا ہے، نوتا بھی کہا جاتا ہے، نندر بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں اس کے۔ چاہے لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، جو رشتہ دار دوست احباب ہوتے ہیں تو یہ پیسے دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی مالی مدد ہو جاتی ہے جو شادی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، تین صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ رقم جو بھی ہے 500، 1000، 2000 دینے والا ادھار کی نیت سے دے کہ میں جو یہ دے رہا ہوں آج اس کی ضرورت میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل کو جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ مجھے لوٹا دے گا، تو یہ ادھار کی نیت ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کو لکھا بھی جاتا ہے، کھاتے کے اندر لکھ لیتے ہیں کہ بھئی کس کس کو کتنے کتنے دیے ہیں، اور پھر جب اپنے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر وہ لوگ پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس میں بس ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو دیے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے اور وہ یہ پیسے واپس نہیں کر سکا اور ہم نے معاف بھی نہیں کیے، تو اب یہ اس پر قرض ہے، کیونکہ ہم نے قرض کی نیت سے دیے تھے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں پھر آ کے تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے کہ چونکہ اس پر یہ قرض ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے، تو وہاں پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ دیے تو قرض ہی کی نیت سے ہے، لیکن یہ سوچ کر دیے کہ اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے معاف ہے۔ اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے کھاتے کے اندر، تو اگر دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صورت ٹھیک ہے۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ انتقال ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دے سکا تو کم از کم وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی گرفت اس بات پر نہیں ہوگی۔ تیسری صورت اس میں بنتی ہے تحفے کی، کہ قرض کی نیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی واپسی کی نیت ہوتی ہے کہ جب میرے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو مجھے واپس ملیں گے، بس تحفے کے طور پہ دے دیے کہ ٹھیک ہے یہ اس کے کام آ جائیں، تو یہ ایک بہتر صورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی طرف سے تعاون بھی ہو گیا، مدد بھی ہو گئی، تحفہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اگر وہ واپس نہیں بھی لوٹاتا تو اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تحفے کے طور پہ اس کو دیے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ پہلی صورت جو میں نے بیان کی ہے قرض کی، اس میں بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں دیتا ہے، جس کو دیے تھے اگر اس نے واپس نہیں لوٹائے خوشی کے موقع پر، تو وہ اس کے ہاں مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی فلاں کی شادی میں پیسے دیے تھے تو وہ آپ نہیں آئے تھے، وہ آپ نے نہیں لکھوائے، تو وہ ذرا پیسے واپس لوٹا دینا۔ تو یہ قرض کی صورت ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے کے حساب سے یہ دیکھ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں کون سی صورت رائج ہے۔ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ تحفے کے طور پہ دے دیا جائے، کہ اس میں قرض کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ ہمارے ہاں خوشی ہوگی اس نے دے دی، اچھی بات ہے، نہیں دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اس سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں دیے، ہم دے کر گئے تھے۔ بہتر صورت یہ ہے۔ لیکن اگر قرض کی نیت سے بھی دیے تو مضائقہ اس میں بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک سوال اس میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے جو قرض کی نیت سے ان کو پیسے دیے، بعد میں جب وہ دے گا تو بڑھا کر دے گا، کیونکہ اگر اس نے بڑھا کر نہیں دیے، اتنے ہی واپس کر دیے، تو پھر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس نے حساب کلیئر کر دیا ہے، آگے یہ ہم سے اب یہ لین دین رکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات ہوتی ہے عام طور پہ۔ تو اگر وہ بڑھا کر دے گا تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ آگے بھی سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو وہ بڑھا کر دے رہا ہے وہ تو سود ہو گیا، ہم نے 1000 دیے اس نے 1500 دے دیے، یہ سود ہو گیا۔ تو سود کے بارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، سود وہ ہوتا ہے جب قرض دیتے وقت معاہدہ کیا جائے کہ بھائی میں آپ کو اتنے دے رہا ہوں، آپ مجھے واپس کریں گے تو اتنے بڑھا کر دیں گے، اور دونوں اس پر راضی ہو جائیں، تو یہ سود ہوتا ہے۔ اگر ایک نے قرض دیا اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، دوسرے نے جب واپس کیا اور بڑھا کر واپس کر دیا، تو وہ تو سنت کے مطابق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے کوئی قرض لیتے، کوئی چیز لیتے، جب واپسی کا وقت آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھا کر اس کو دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بغیر کسی مطالبے کے بڑھا کر اگر دے دیے جائیں تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، اس کو سود نہ سمجھا جائے۔ جو دینے والا ہے اس کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر آگے اس نے سلسلہ رکھنا ہے تو یہ بڑھا کر دے گا، ورنہ جتنے میں نے دیے ہیں اتنے یہ واپس کر دے گا، تو اس میں کوئی سود کی صورت نہیں بنتی۔ تو بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس طرف جو ہے وہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سود کی صورت نہیں۔ تین صورتیں بنتی ہیں، بتا دی ہیں، ایک تو قرض ہے اور ایک دوسری بھی قرض ہی کی صورت ہے، لیکن اس میں معافی کا پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ واپس نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں،
اور تیسری صورت یہ تحفے کی ہے جو سب سے بہتر صورت ہے. تو ہمیں جہاں بھی ہم لین دین کریں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھرپور فائدہ ہوگا.